یہ کچھ نہیں. میں نے کہا کیوں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اتنا پیچیدہ کلاک آپ نے ٹھیک کیا تھا، اس کی کوئی اجرت نہیں لے رہے. کہنے لگے دیکھیے سر میں نے کچھ کیا ہی نہیں. میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی گراریوں میں پھوس، گدڑ پھوس جو جھاڑو دینے سے اڑتا ہے نا کئی 10-25 سالوں کا، وہ کائی لچن گرد و غبار وہ سارے پھنسے ہوئے تھے. تو اندر صاف کر دیا، وہ میں نے صاف کیا. جو بات ہو رہی تھی نا اندر کی، تو اس کا اندر صاف کر دیا. بالکل ٹھیک سمجھے آپ. تو وہ اس نے صاف کر دیا اور اس نے مجھے دے دیا، کچھ نہیں کیا. بات تو سر اس دیدہ بینا کی ہے جو انسان اپنی خامی دیکھ سکے، اس کے بعد دونوں اس کی بجائے بالکل ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں. وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے ارادے پہ منحصر ہے کہ آیا آپ اپنی اصلاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں. میں اتنی عمر کا، میں آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں نے کبھی ایسی خواہش نہیں کی. میں تو کہتا ہوں کہ لوگ ٹھیک کریں، لوگ ٹھیک ہو جائیں. اکثر میں تو یہی کہتا رہا. اب جا کے مجھے سمجھ میں آئی اور اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، اب ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے سے یوں بھی معذور ہوئے بیٹھے. تو جب چل گیا تو میں نے لگا لیا کھڑا کے، تو میں بیٹھ کے سوچنے لگا کرسی پہ کہ میری ذات کے اندر بھی بڑا گدڑ پھوس پھنسا ہوا ہے. اس کی وجہ سے وہاں نہیں چل رہا ہوں، اب جگہ جگہ رک جاتا ہوں. جب ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو پھر یہ سارا ہو سکتا ہے اندر کی صفائی ہمارے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ تہیہ کر لے اس بات کا، کچھ تو سمجھنے لگ جاتا ہے. بہت سی چیزیں میں جو ہیں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن میرا تہیہ نہیں بنتا، ارادہ مضبوط کہ میں نے اب اس کو سیٹ رائٹ کرنا ہے. جس طرح ایک جرنیل ہوتا ہے نا، تو وہ بزن کر کے لشکر میں گھس جاتا ہے، وہ ایک ارادہ اور تہیہ ہوتا ہے. ایسا نہیں بن پاتا. اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا بن نہیں سکتے. ہاں بزا فرمایا آپ نے، بالکل ٹھیک. مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، اندر کی جون سی گرد ہے اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں کسی بھی بزرگ کی، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ ڈھونڈنے سے یہ ہو جاتا ہے یا پہلے تہیہ بندہ کرے؟ تو دیکھیے وہ صاحب جو ہیں وہ، میں یہ تو نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی، اور وہ بیعت کرنے سے یا کسی آدمی کا ہاتھ پکڑنے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی صحیح کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے پاس ایسا پروگرام پہلے سے موجود ہے جو ٹھیک راستوں پر ان کو لے جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی، مجھے کبھی یہ الجھن نہیں ہوئی کہ کلام پاک میں کوئی چیز ایسی پیچیدہ جو سمجھ میں نہ آتی ہو، میں اس کی طرف توجہ نہیں. میرا دکھ یہ ہے کہ جو چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں مجھ پر ان سے عمل نہیں ہوتا. اللہ ہاں سمجھے نہیں. باقی میں دوسری طرف جاتے نہیں. مثلا پچھلے 75 برس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اور میری یہ حسرت ہی چلی جا رہی ہے کہ مجھ سے اچھی بات ہو نہیں پاتی. غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، اور طرح کا ایک دم کانٹا بدل جاتا ہے. تو جب ایک آدمی کا تہیہ ہو جائے کہ میں نے یہ اس راستے سے جاتے اس راستے پہ چل جانا ہے، تو اللہ پھر اس کو برکت دیتا ہے. اور پھر وہ آدمی جس کی تلاش میں وہ ہوتا ہے، وہ خود ایک دن صبح 5 بجے آ کے اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تہیہ ہو تو پھر ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر مشکل ہے. پھر آدمی پوچھتا رہتا ہے کہ جناب بتائیں اشفاق صاحب کوئی اچھا سا بابا ہے. وہ تو پھر یہی پوچھتا رہتا ہے نا، کیونکہ اس کا ابھی ارادہ نہیں ہے. اس کا صرف پروگرام وہ یہی پوچھنے کے ناروال کو گاڑی کب جاتی کہ جانا ہے کہ نہیں. میں نے جانا تو ایسے تفریح پوچھنا. ہمارے بابے جو اس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود، جب آپ اپنے وجود کی تلاوت شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کیا عجیب ٹرم ہے، پھر آپ کو پتہ جی نہیں، ہم تو وجود سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، اس کو قریب نہیں آنے دیتے. آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیے 15 منٹ کوٹڑی بند کر کے، پتہ ہے قید تنہائی سب سے خوفناک سزا ہوتی ہے. تو اپنے ساتھ بیٹھو گے تو بہت سارے چاہ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آدمی چیخ مارتا ہے، بھاگتا ہے. یہ بڑے ارادے اور تہیے والوں کا کام ہوتا ہے جو ایسی بات کریں. مجھے مجھے یاد ہے کہ نیپولین اعظم جب فتح پروشیا کے بعد فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی اور بڑی روشنی اس پر پڑ رہی. اس نے حکم دیا اپنے جرنیل سے کہ اس تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نظر کر دو.
تو وہ تلوار اتاری گئی اور اتار کے نیپولین کے حکم کے مطابق اسے پیرس کے بہت بڑے بادشاہ کی یہ تلوار ہے. تو وہ جرنیل نے کہا جیسا کہ ہم کرتے ہیں خوش آمدی انداز میں کہ سر اگر یہ ایسی تاریخی تلوار مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا. تو نیپولین نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے. ہاں، اس لیے کہ جب تک آپ اس تلوار پہ ہاتھ مار کر شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور میری یہ تلوار ہم دونوں ایک ہیں تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جھانکیں گے، نہیں دیکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا یا کیا کبھی ایسا ہو سکے گا. تو میں اسلم کوثری صاحب سے پوچھیے، بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے اور اخبار نویس بھی ہیں ماشاءاللہ. اسلم صاحب کبھی یہ میں اپنے طور پہ ایسے ہی سوچتا ہوں جی کہ ہم لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لکھتے ہیں اور اس میں آپ اکثر و بیشتر شکایات ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں گند کے ڈھیر پڑے ہیں، ابھی تک توجہ نہیں دی کارپوریشن والوں نے، اور حالانکہ ان کے الیکشن بھی ہو گئے اور اب بالکل بیٹھ گئے ہیں اپنی کرسیوں پر. ہمارے یہاں کسٹم میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے یہاں پر نقل بہت مچائی ہے وغیرہ وغیرہ. کیا کبھی آپ کے بھاویں یا آپ کے خیال میں یا آپ کی یادداشت میں کبھی کوئی خط ایسا ٹو دا ایڈیٹر لکھا گیا کہ محترمی جناب ایڈیٹر صاحب السلام علیکم، ہمارے یہاں پر گندگی کے ڈھیر پچھلے 10 ہفتوں سے پڑے ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مہربانی فرما کر اپنے سٹاف میں سے کو نیک اور دردمند